یہ ایک اہم سوال ہے جو ہر ایک عقلمند ذی شعور متفکر انسان کو ستایا جا رہا ہے۔ جو بھی انسان غور و فکر کر رہا ہے وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ موجودہ دور کے اندر جو معاشی حالت ہے، بے روزگاریاں ہیں اور سودی نظام نے انسان کو جکڑ کے رکھا ہے، خاص کر وہ لوگ جو مہلک بیماری میں مبتلا ہیں اور وہ وقت پر اپنا علاج نہیں کرا پاتے اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کر کے سسک کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور کہیں گھر اور کئی خاندان ایسے ہیں جو غذائی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتے، اور کتنے لوگ ہیں جو سائے چھت سے محروم ہیں، اور معاشرے کے اندر وہ لوگ جو اسودہ حال بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، لیکن بے سکون ہیں، اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ معاشرے کے اندر جو پریشانیاں گھرے ہوئے ہیں ہر ایک کو، ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ غربا، مساکین، محتاج لوگ مالی اعتبار سے پریشان ہیں، لیکن جو مالدار ہیں وہ کیوں پریشان ہیں؟ ماہرین جو تدبیریں بتا رہے ہیں اور جو نسخہ تیار کر رہے ہیں وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ جو علاج کروا رہا ہے یا علاج کر رہا ہے، جو علاج کر رہے ہیں یا علاج کروا رہے ہیں یا نسخہ مرتب کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اس مرض کی تشخیص کیا ہے، اس کے اسباب و علل کیا ہیں، وہ خالق جس نے اس کائنات کو سجایا، بسایا اور سنوارا اور حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ بہت خوب جانتا ہے انسان کو کن وسائل کی ضرورت ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کن چیزوں سے یہ سکون والی زندگی گزارے گا، اس کو معلوم ہے کہ معاشرے کے اندر اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور اللہ ہی کے فیصلے بہتر فیصلے ہیں، اور بندہ جب قدرت کے قوانین کو بدلنا چاہے اور قدرت کے اصولوں کو بدلنا چاہے، پھر بے سکونی اور بے چینی اس کا مقدر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک میری امت کے مسلمان مالداروں کے مال میں جس مقدار میں اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، وہ اس مقدار سے اگر زکوٰۃ دیں تو غربا کے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ جب بھی بھوکا اور ننگا ہونے کی وجہ سے غربا کو پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ عمرہ مالدار لوگ ان کا حق ضائع کر دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لیں گے اور دردناک عذاب دیں گے۔ شہادت کے بعد سب سے پہلا حکم جو ہے وہ ہے نماز کا۔ یہ ایک اہم رکن ہے۔ نماز کی فرضیت کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت ہے، اور زکوٰۃ سے فقیروں، محتاجوں، مسکینوں اور مقروضوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور مخلوق کا زبردست حق جو مسلمانوں کے ذمہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اکثر مقام پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بیان فرمایا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی رکن میں سے تیسرا رکن ہے، اور اس کو فرض سمجھ کے ادا کرنا چاہیے، اور اس کی ادائیگی میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ مالدار کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے مال دیا اور مال دینے کے بعد فوراً مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ سال کے گزر جانے پر زائد رقم میں سے کچھ حصہ مانگا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ پورا دے دیجئے، یہ بھی نہیں کہا کہ آدھا دے دیجئے، چوتھائی حصہ دے دیجئے، بلکہ 40واں حصہ یعنی 100 میں 2.5%۔ اور پھر جب آپ اللہ کے راستے میں وہ 2.5% دیتے ہو، وہ یتیموں، محتاجوں، غریبوں تک پہنچتا ہے، اور جن کو آپ دے رہے ہو ان کے دلوں کے اندر آپ کی محبت قائم ہو جائے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر تمہاری محبت پیدا کر دے گا، اور تمہیں کتنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دے گا تمہارے وہم گمان میں نہیں۔ اور وہ خالق، وہ مالک جس نے تجھے مال دیا اور مال میں سے تو نے تھوڑا سا حصہ دیا، اور اللہ اس کو دگنا کر رہا ہے، آپ کے مال کو اضافہ کر کے لوٹا رہا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے کہ دنیا کے اندر ہم روزمرہ کے جو کام دیکھ رہے ہیں، ہماری ضروریات کا سامان بن رہا ہے،
کہیں فرنیچر بن رہے ہیں، کہیں کچھ اور بن رہا ہے، تو جو مٹیریل ہم استعمال کر رہے ہیں، مثلا کھڑکی بنائیں، دروازے بنائیں اور کوئی سامان بنائے، تو ہم جو لکڑی استعمال کرتے ہیں وہ کتنی زائد ہوتی ہے. پورا درخت کاٹا جاتا ہے، اس میں سے کچھ نکال اپنی ضروریات کا سامان بناتے ہیں، تو کتنا ویسٹ کرتے ہیں ہم مٹیریل کو. یعنی را مٹیریل ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے اور ہم چیزیں کم بناتے ہیں. یہی مثال لوہے کی ہے، یہی مثال تانبے کی ہے، یہی مثال سلور کی ہے، یہی مثال پیتل کی ہے. غرض زیادہ مٹیریل سے ہم کم بناتے ہیں. اللہ کہتا ہے اے انسانوں، یہ تم ہو جو زیادہ مٹیریل سے کم بناتا ہے، اور میں خالق، میری قدرت کو دیکھو کہ میں کم مٹیریل سے زیادہ بناتا ہوں. آپ ایک گندم کا دانہ لے لو یا مکئی کا دانہ لے لو، آپ جب اس کو زمین میں ڈالتے ہو تو میں اس کی 7 نالیاں نکالتا ہوں، پھر ایک تناور درخت بناتا ہوں اور اس پہ سٹے لگاتا ہوں. ان سٹوں کے اندر میں 100 دانے بھرتا ہوں. اللہ جو فرما رہا ہے یہ کنجوسوں کے لیے بہترین مثال ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ مال دیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم نے اللہ کے راستے میں مال دے دیا اور ہمارا مال ضائع ہو گیا. کمثل حبہ، اللہ کے راستے میں جو مال دیا اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جو انبتت 7 سنابل، جس میں اللہ تعالیٰ 7 بالیاں اگائے گا. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر بالی میں 100 دانے بھر دے گا. اور پھر اتنی ہی قید نہیں ہے کہ بس یہیں تک، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے ثواب کو دگنا اور چگنا کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے اور بڑا علم رکھنے والا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ نہیں فرمایا کہ تم ختم ہو جاؤ گے، بلکہ تمہارے پاس جو مال ہے یہ ختم ہو جائے گا. ما عند اللہ باق، جو آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ باقی رہے گا. اور کس صورت میں باقی رہے گا؟ اللہ اس کو نفع کے ساتھ دگنا چگنا کر کے آپ کو دے دے گا. دنیاوی اعتبار سے بھی عقل مند وہی ہے جو آنے والے وقت کی فکر کرے. تو ہمیں چاہیے کہ آنے والے وقت کی فکر کریں، یعنی قیامت کے لیے اپنے مال میں سے آج کچھ خرچ کر لیں. قرآن مقدس میں تقریباً زکوٰۃ کا حکم 82 مقامات پہ آیا ہے، اور یہ اسلام کا عظیم رکن ہے. جو اس کا منکر ہے بلا اتفاق وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے باضابطہ ایک نظام تھا. رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو کہتے ہیں فلاں فلاں مالدار صحابی کے پاس جائیں اور ان سے زکوٰۃ وصول کریں. اور ہمیں سمجھنا چاہیے جو شخص ہمارے پاس زکوٰۃ کے سلسلے میں آئے، چاہے وہ انفرادی نوعیت کا مسئلہ ہو، کسی گھر کی طرف سے آئے یا محلے کی طرف سے ہو یا کسی ادارے کی طرف سے ہو، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں اس کو فقیر نہیں جانا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑے فریضے کی ادائیگی کا سبب بن رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو مقرر کیا کہ فلاں فلاں جگہ جائیں اور زکوٰۃ وصول کر کے لائیں. وہ نہیں گئے. آپ نے نماز ادا کی اور نماز کے بعد سخت ناراض ہوئے اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا، حقارت کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا. یہ اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے اور اس کو تم پورا کرو گے تو جہاد کا ثواب ملے گا. لہذا جن کو ان کاموں میں مقرر کیا گیا ہے وہ بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، اور جن بھائیوں کے پاس یہ زکوٰۃ کی وصولی والے افراد جائیں اور انہیں بھی چاہیے کہ خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کریں، کیونکہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ جہنم میں جانے کا آسان راستہ ہے.